ذرا تصور کریں، رات کا سناٹا ہے، کمرے کی لائٹ بند ہے، صرف چھت کے پنکھے کی ہلکی سی آواز آ رہی ہے۔ آپ بستر پر لیٹے ہیں لیکن نیند کا نام و نشان نہیں۔ آپ کے دل پر بوجھ ہے، ایسا بوجھ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں لیکن دماغ میں ہر درد، ہر ناکامی، ہر دھوکہ فلم کی طرح چلنے لگتا ہے، اور پھر ایک لمحے میں آپ کا دل کہے اٹھتا ہے، یا اللہ میں تھک چکا ہوں، مجھے تھام لیجئے۔ دوستو، یہ کہانی صرف میری یا آپ کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے زندگی میں کبھی دل کی تھکن محسوس کی ہو۔ یہ جاننے کے لیے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کیسے اسے تھام لیتا ہے۔ تھکن کی دو قسمیں ہیں، جسم کی تھکن جسے نیند، کھانے یا آرام سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، روح اور دل کی تھکن جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، یہ صرف ایک ہستی کے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ۔ دل کی تھکن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کی محنت بار بار ضائع ہو، آپ کا بھروسہ توڑا جائے، آپ کا خواب آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جائے۔ یہ وہ تھکن ہے جو آپ کو رات بھر جاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ باہر سے ٹھیک دکھتے ہیں مگر اندر سے خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ مسلسل اسٹریس دماغ کو ایسے بدل دیتا ہے جیسے لوہے کو بار بار مارنے سے وہ مڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی اصل خوشی بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص کی نوکری جاتی ہے تو وہ نیا کاروبار شروع کرتا ہے، لیکن مارکیٹ میں نقصان ہو جاتا ہے، وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے، اور اسی دوران گھر کے حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایسی آزمائش انسان کو جسمانی سے زیادہ جذباتی طور پر توڑ دیتی ہے۔ جب کوئی اپنا آپ کو نقصان پہنچائے تو یہ جسمانی زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انسان بار بار سوچتا ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیوں کیا؟ یہ سوچ اسے خود پر بھی شک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مایوسی وہ اندھیری سرنگ ہے جس کی آخر میں روشنی نظر نہیں آتی۔ یہ انسان کو قید کر دیتی ہے اور وہ خود کو ناکامی کے دائرے میں گھما گھما کر تھکا دیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مایوسی دماغ میں ایسے کیمیکلز کم کر دیتی ہے جو خوشی اور حوصلے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ سب سے مشکل حالات ہے جب آپ دن میں مسکرا کر سب کو دھوکہ دے دیتے ہیں لیکن رات کو تنہائی میں اپنی اصل حالت میں واپس آتے ہیں۔ وہ بیوی جو دن میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن رات کو اپنے تکیے میں چھپ کے روتی ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائے تب ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے کے لیے لمبی باتیں ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ دل سے سچے ہوں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ پوری کائنات کو ہلا دیتا ہے، یا اللہ میں تھک چکا ہوں۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے لیکن بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ مدد آنے سے پہلے وہ ہمیں تیار کرتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں اتنا بوجھ نہیں دیتا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ایک عورت کو کئی سال اولاد نہیں ہوئی۔ سب نے کہا یہ ممکن نہیں، لیکن وہ دعا کرتی رہی۔ 8 سال بعد اللہ نے اسے بیٹی دی، اور اس بیٹی نے آگے جا کر 1000 یتیم بچوں کی زندگی بدل دی۔ ایک غریب مزدور روز صبح 4 بجے اٹھ کر کام پر جاتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ ایک رات اس نے مسجد میں سجدے میں روتے ہوئے کہا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ چند دن بعد ایک دوست نے اسے ایسی نوکری دلا دی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک ماں نے بیٹے کے لیے برسوں دعا کی، لوگ کہتے تھے یہ بچہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ سالوں بعد وہ بیٹا ایک کامیاب اور نیک انسان بن گیا۔ ایک نوجوان نے 5 بار امتحان میں ناکامی دیکھی لیکن ہارا نہیں۔ ہر بار وہ رات کو صرف یہی دعا کرتا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں مگر رکوں گا نہیں۔ 6 بار اس نے کامیابی حاصل کی۔ رات کو سونے سے پہلے 1 منٹ اللہ سے بات کریں، شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی منفی خیالات کو لکھ کر باہر نکالیں۔ دن میں کم از کم ایک اچھا کام ضرور کریں، چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو۔
دوستو، تھک جانا کمزوری نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مسلسل لڑ رہے ہیں، لیکن اپنی جنگ اکیلے نہ لڑیں، اپنا ہاتھ اس ذات کو دے دیں جو کبھی چھوڑتی نہیں۔ آج اسی لمحے اپنے دل سے کہیں، یا اللہ میں تھک چکی ہوں، مجھے تھام لیجئے۔ جب آپ ایسا کہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک سکون آپ کو گھیر لیا ہے، جیسے کوئی آپ کی روح کو گود میں لے کر کہہ رہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا ہم آپ کی دل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی اور میری کہانی ہے۔